الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہاں تک پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ ہمارے لیے برکت ڈال لیں. یعنی مطلب یہ کہ برکت بھی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں برکت کہاں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی. برکت کا معنی کسی چیز کے اندر اضافہ ہو جانا. وہ کس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی عمر کم ہے لیکن اس میں برکت کی وجہ سے وہ کام زیادہ ہو جاتا ہے. بعضوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے لیکن کام اس سے نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ برکت ہوتی ہے. آپ دین کی وجہ سے دیکھتے ہیں، آپ لوگ یہاں جب پڑھنے آتے ہیں تو گھر کے کام کو جلدی سمیٹ لیتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں. اور جو بالفرض کسی کام میں مصروف نہ ہو تو وہ گھر آہستہ وہ پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ایسے بعضوں کی عمر میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کئی بیویاں تھیں. یعنی یہ بیویوں کا میں نے اس لیے کہا کہ مشغولیت ہوتی ہے. یہ بیوی ایک کام کہتی ہے کہ یہ لاؤ، دوسروں کہتی ہے یہ لاؤ، تیسروں چاہیے سو. اس کے باوجود میں 1000 کتابوں سے زیادہ لکھی. سمجھ آ گئے؟ اب یہ 1000 کتابیں لکھنا کوئی معمول ہے، ہر فن میں کتاب لکھی. تو یہ برکت کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت مانگے، کثرت بھی مانگے، کثرت کی دعا کرے، اللہ ہمارے لیے یہ چیز بڑھا دے اور اللہ برکت ڈال دے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ کہا کریں. صرف کثرت اچھی نہیں، کبھی کثرت ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی. آدمی کبھی دیکھتے پیسے کہیں گر تو نہیں گئے بھائی، جیب میں سوراخ نہیں ہوتی، وہ برکت نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں ادھر لٹا دیا ادھر لٹا دیا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا. اور کبھی آدمی کہتے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ برکت ہوتی ہے. تو اس لیے برکت کی دعا کیا کریں کہ اللہ اس میں برکت ڈالے. جی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات دی ہے، لیلہ کے معنی ہے رات، قدر کے معنی ہے قدر کی رات، کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ پورے سال کے آدمی کی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، سانسیں کتنی ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. آدمی کی جو تقدیر ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے اندازہ کہ یہ اتنی عمر رہے گا، اتنے دن رہے گا، اتنے سال رہے گا، یہاں جائے گا، یہ کھائے گا، یہ پیے گا، اتنا، بس اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اور جس کو ہم مقدار کہتے ہیں نا، کسی چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمی کو ایسے پورا کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. کوئی 900 سال ہے، کوئی 1100 سال ہے، کوئی کتنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 100 بھی نہیں تھی. تو امت کی عمریں بھی کم ہیں، امت کی عمریں بھی کم ہیں، وہ زیادہ نہیں ہیں. اب وہ کم عمریں جو ہیں، ظاہر انسان کو لالچ ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ لالچ تھی کہ یار
ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے، ثواب ملے، اجر و ثواب زیادہ ملے گا تو کام بنے گا۔ ظاہر ہے کہ پچھلی امتوں نے 900 سال اگر کوئی کام کیا ہے تو ہماری تو عمریں ہی کم ہے، تو ان کی نمازیں بھی زیادہ، ان کی عبادت بھی زیادہ، ان کے قرب سب زیادہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایک رات ایسی دے دی جو 1000 مہینوں سے زیادہ۔ کہ اللہ کتنے کریم ہے کہ کرے تھوڑا اور بھرے زیادہ۔ کتنا کیا؟ ایک رات کی۔ فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ جو خیر کا لفظ ہے عربی میں بہتر صرف نہیں ہے، یہ جو ہے نا جیسے آدمی کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ بہت زیادہ بہتر ہے، صرف بہتر نہیں، بہت زیادہ بہتر۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے، لیکن آپ ایک عمل کرتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں تو 100 نیکیاں ہیں، رمضان میں کرتے ہیں تو 700 نیکیاں ہیں، پھر لیلۃ القدر میں کرتے ہیں تو 83 سال، جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو یہ سارے آپ کر لیں، آپ کو یار یہ کیسے؟ اللہ ہی دے رہے ہیں نا، اللہ کے پاس تو خزانے کے میں، ہم چھوٹے ہیں تو ہم کہتے یار یہ کیسے ہو، یہ اتنا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ نہیں، زیادہ وہ ضبط دیتے ہیں جس کے سامنے ہماری زیادہ کوئی چیز ہی نہیں۔ ساری دنیا مل کر کے اپنی ہر خواہش کو بیان کرے، ساری دنیا، کہ جو اس کے تصور میں لاسٹ اور آخری ہو، تب بھی اگر ایک سمندر کے اندر آپ سوئی ڈبو دیں اور اس سوئی کے سرے پر جتنا پانی لگتا ہے اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہم نے تو خزانے دیکھے نہیں ہیں نا، آپ سائنس والوں سے پوچھیں تو آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دنیا، یہ وسیع کتنی کائنات ہے، کتنی بڑی ہے، تو دم رہ جاؤ جب سب سے قریب ترین ستارے کی اور روشنی پہنچنے میں، جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ ہے روشنی پہنچنا، اس کو 4.5 سال لگتے ہیں، یہ سب سے قریب۔ تو بعید کیا ہوگا جن کو اربوں کھربوں سال لگتے ہیں اسی اس سے، اور پھر آگے کتنے، یہ تو ہمارے جو علم میں تھوڑے بہت آ چکی ہے، تو یہ سب اللہ نے رکھے۔ اور زندگی کتنی مختصر کی ہے، تو یہ زندگی کتنی قیمتی ہوگی کہ یہی 60-70 سال میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے گا۔ لیکن ہم ایک پلاٹ بیچتے ہیں 10 مرلے کا، 20 مرلے کا، 30 مرلے کا، زیادہ سے زیادہ۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا، معمولی جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، تو سب سے پہلے جو جائے گا اور اعمال کی کتنے دیں گے۔ تو اللہ بڑے کریم ہے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تو آدمی گھر بناتے بناتے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ٹوک ٹوک کرتے کرتے اس میں رہتا ہے، لیکن آدمی صحت مند ہوتا ہے تو جوان ہوتا ہے، اس میں تو گھر بنا ہی نہیں سکتا، پڑتا ہے، پھر 20-30 سال وہ کماتا ہے، پھر جو ہے 10-20 سال اس کے بنانے پہ لگتے ہیں، کبھی نقشے پہ، کبھی اس پہ، کبھی جب بوڑھا ختم ہو جاتا ہے تو ایک اچھے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، خوبصورت گھر میں بدصورت انسان ہوتا ہے۔ بدصورت کا معنی یہ ہے کہ وہ صحت ہی نہیں رہتی تو آدمی کی صورت ہی خراب ہو جاتی ہے، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کہ جو انسان کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، ہاں، رنگ بدل گیا ہے، بات کر نہیں سکتے، دانت گر گئے ہیں، گال جو ہے یہ پچک گئے ہیں، آنکھیں دھس گئی ہیں، یہ ایک عجیب سی چیز بن گئی ہے۔ یہ اللہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے رات تو آدمی نہ چھوڑ، ہم اپنی دوستوں کی خاطر رات دیر تک نہیں جاگتے ہیں نا، کبھی کبھی مزہ آ گیا، دوست آ گئے، رشتہ دار آ گئے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی کرے بھائی چائے دوبارہ لے آئیں، بھائی چائے دوبارہ چل گئی، اب رات کے 12 بھی گزر گئے، 1 بھی، چلو ابھی کیا سونا ہے، یہ وہ۔ اس طریقے سے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کیا چیز ہے اور یہ کیا ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے ساتھ
30 دن کا اعتکاف کیا، اور اسی غرض سے کہ لیلۃ القدر نظر آ جائے۔ تو صحابہ کرام نے جب 20 دن کا ہو گیا تو اپنے بستر لے گئے، بستر لے گئے گھر کے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتا دیا کہ بھائی ان 10 راتوں میں ہے، متعین تھی لیکن وہ بھلا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو بلایا کہ بھائی واپس اپنے سامان لے آئیں، جو تکیے وکیے ہوتے ہیں، کیا سامان اس زمانے میں لے کر آ جائیں۔ آ گئے۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے خوابوں کا بتایا، کسی نے بتایا کہ ہم نے 21ویں رات کو دیکھا ہے، کسی نے 23ویں، کسی نے 25ویں، 27ویں، 29ویں، یعنی 5 راتیں جو ہیں 10 دنوں میں یہ ہم نے دیکھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے خواب حجت تو ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو ایک رات بتا دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی وہ رات، اور وہ بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے تھے لیکن بھول گئے۔ اب جو نبی نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے کسی سے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کو لکھایا بھی نہیں، پڑھایا بھی نہیں۔ کیونکہ لکھنا پڑھنا ہوتا تو لوگ کہتے اس میں اور کتابیں اور علماء سے سیکھ کر کے یہاں بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو پتہ تھا کہ یہ کسی جگہ گئے نہیں، اور پھر ایسے علوم و معارف بیان کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا۔ بہرحال وہ جب تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام سے کہا، یعنی جنہوں نے کبھی لکھا نہیں، کوئی کتاب پڑھی نہیں، اسٹیمپ سے مہر لگاتے تھے، کوئی سائن نہیں کرتے تھے، یہ ان کی جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی کو ختم کہتے ہیں، انگوٹھی کو ویسے ختم کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کے اندر اپنا نام تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ وہ لکھا ہوا تھا، تو جب بھی کوئی بات آتی تھی تو وہ اس طریقے سے انگلی کو، انگوٹھی کو ایسے کر لیتے تھے، لگا لیتے تھے۔ تو ابھی اس مہر کو ہم نے ختم کہہ دیا، چونکہ وہ آخر میں لگتی تھی تو اردو والوں نے لاسٹ کے لیے ختم کا لفظ ہے، بھائی چیز ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ یہ وہ خاتم ہے جو کہ چلی آ رہی ہے، خاتم، کیونکہ لاسٹ میں لگتی تھی۔ اب اس ختم کو ہم نے آخری چیز کہہ دیا، بھائی ختم ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ کسی چیز کی تکمیل کو، مکمل ہونے کو ہم ختم کہہ دیتے۔ اس کے اندر ایسے لکھا تو محمد رسول اللہ، ایسے محمد رسول اللہ، ایسے بولنا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تشریف لائے باہر، اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے، اور مجھے بتایا بھی گیا کہ فلانی رات ہے، لیکن وہ رات میں بھول گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، تو ان کی لڑائی کی وجہ سے مجھے اللہ نے بھلا دیا۔ تو اس میں 2 باتیں ہوں گی کہ یہ بتا دیں کہ لڑائی کتنی بری چیز ہے۔ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھلا دی۔ لڑائی بہادری تو تب ہے جب دین کے لیے ہو اور سینے پہ گولی کھائیں، وہاں تو آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے گولیاں لگ رہی ہیں، یہ تو کمال نہیں ہے نا۔ آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی بھائی، لڑائی، لیکن آپ کا حق جاتا ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے آپ بزدل ہیں، بزدل میں تو اللہ کی خاطر مجھے صبر کرنے والا کہا ہے، اور صبر کرنے والے کو بڑی فضیلت ہے جو صبر کرتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک اگرچہ وہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ غصہ پی جائیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، یہ نیک صفات ہے مسلمان کی۔ غصے کو پینا بہت مشکل کام ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں کہ یہاں میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ تو عین عزت ہے کہ آپ کچھ کرنے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں معاف، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ، آپ کر سکتے ہیں اس کے باوجود۔ لیکن ایسے ایسے لوگ جن کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا۔
اور جب کسی نے مقابلہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور پتہ چلا کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام سے کیا نہیں ہوتا، لیکن وہ خاص نام کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھے ہیں، لیکن یہ ان اس میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الف لام میم، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ۔ ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، الف لام میم میں نے کہہ دیا تو ایک بات یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کے بارے میں بتایا کہ الف حرف، لام حرف، و میم حرف، اور فرمایا اس پہ 30 نیکیاں مل گئی۔ بھائی کیسے نیکیاں مل گئی؟ تو مانا کسی کو آتا نہیں، اس کا ترجمہ تو کسی کو آتا نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 عمل تھے، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام نہیں تھا۔ تلاوت قرآن علیحدہ کام ہے، تعلیم قرآن علیحدہ کام ہے، حکمت کی تعلیم علیحدہ کام ہے، اور تزکیہ نفس جو ہوتا ہے یہ علیحدہ کام ہے۔ اب یہ جو یتلو علیہم، یہ جو دینی مدارس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بچوں کو حفظ کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں، وہ کراتے ہیں، یہ تلاوت قرآن ہے، پڑھنا، اس پہ بھی نیکیاں ہیں، کیونکہ الف لام میم پہلا حرف دیا ہے کہ لوگ اعتراض ہی نہ کریں کہ یار یہ کیا طوطے کی طرح آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو ترجمہ تو پہلے کسی کو نہیں آتا، بچوں کو تو نہیں آتا، یہ تو بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے تو پڑھیں گے طوطے کی طرح۔ جو نیا مسلمان ہوتا ہے، آرمینیا کا ہو گیا، روس کا ہو گیا، تو وہ کیا، اس کو کیا پتہ ہوگا؟ تو اشہدو نہیں پڑھ سکتا تو اس کو ترجمہ کا کیا پتہ ہوگا؟ سمجھ میں نہیں ہے؟ تو ترجمے کا پڑھنا بہت اعلیٰ کام ہے، بہت عظیم کام ہے، آدمی کو حلال حرام صحیح غلط اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن ایک سٹیج آتا ہے وہ صرف تلاوت کا ہوتا ہے، اور وہی جو الف لام میم کے بارے میں ترجمہ نہیں آتا، نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو فائدہ کیا ہے؟ نہیں، فائدہ کیا ہے؟ فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو دوسری چیز ہے ترجمہ، تفسیر، تعلیم، یہ ایک عظیم عمل ہے، یہ بھی ایک کام، یہ بھی کام، یہ بھی کام، اور پھر حکمت کی تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے قرآن کے علاوہ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اب لوگوں نے مثلا ایک آدمی کے اندر جھوٹ ہے، ہوتی ہے نا، مختلف کمیاں ہوتی ہیں، اب اس استاذ کو پتہ چلا، استاذ کو کچھ بھی کہہ دو، اس کا نام آپ مرشد رکھیں، اس کا نام آپ پیر رکھیں۔ آج کل تو زیادہ تر پیر جو ہے نا ایسے ہی کھیر کھانے والے ہیں، سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی وہ پیر چاہیے جو آپ کی جیب پر نظر نہ ہو، آپ کی جیب کے نیچے جو دل ہے اس پر نظر ہو، اس کو بدلنے کی سوچے کہ اس کو میں نیک بنا دوں، ایک بنا دوں، صاف بنا دوں، پاک بنا دوں۔ یعنی یہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ظاہری جسم کے علاوہ دل کی روحانی بیماریاں بہت ہیں، اس کو صاف کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جہاں پر وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، استاذ کرتے ہیں جھوٹ مت بولو، حسد مت کرو، ریاکاری سے بچو، یہ اب اندر کی وہ تزکیہ نفس ہے، اس جگہ کا نام انہوں نے خانقاہ رکھ دیا ہے۔ خانقاہ نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، بس ایک جگہ ہے، مرکز۔ اب مرکز کے جیسے یورپ کے اندر مسجد کو جہاں عبادت ہوتی ہے اسلامک سینٹر کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسجد کہنے تو مسجد نہیں بنتی، آپ نام اور کچھ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بس مسجد ہے۔ ہم نے کہا سجدے کی جگہ، آپ رکوع کی جگہ کہہ دیں، آپ قیام کی جگہ کہہ دیں، آپ عبادت کی جگہ کہہ دیں، کچھ نہیں، ناموں سے کچھ نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار یہ جو خانقاہ وانقاہ ہے یہ کہاں ہے، کدھر لکھا ہے، کس کتاب میں آیا؟ نہیں، کتابوں میں نہیں آتی، یہ تو نام ہے، نام تو بدلتے بھی ہے، ناموں کا اتنا وہ نہیں ہوتا، کام ہے اصل کام۔ تزکیہ ہو رہے ہیں، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ تزکیہ نفس۔ آپ وہ جو تزکیہ نفس کہتے ہیں، جو مزکی ہے، اس کا نام کچھ رکھ لیں، شیخ رکھ لیں، استاد رکھ لیں، پیر رکھ لیں، مرشد رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ارشاد کرنے والا، راستہ بتانے والا۔
ہم لوگ یہ فارسی کا لفظ پیر استعمال کرتے، پیر ویسے بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، چونکہ عام طور پر یہ زیادہ عمر دین میں لگ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پیر صاحب. لیکن دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی قرآن و سنت پہ نہیں چلتا، ہوا میں بھی اڑے نا تو آپ کہیں گے یہ شیطان ہے، کیونکہ اصل قرآن اور حدیث ہے. یہ نشانی ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے یا غلط. آپ نے سونا لے گئے تو سونار کیا کرتا؟ کھسوٹی پہ مارتا ہے. تو ہماری کوئی بھی بات ہو تو اس کی کھسوٹی قرآن و حدیث ہے، اس پہ ماریں کہ یہ اس کے مطابق ہے تو ٹھیک، اس کے مطابق نہیں ہے تو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ایک مولوی ایک کہتے ہیں، دوسرا مولوی دوسرا کہتے ہیں. آپ مولویوں کو چھوڑیں. اگر کسی مولوی کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے بس. ہاں حدیثوں میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بارے میں 2-3 حدیثیں ہوتی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، حقیقت نہیں ہوتی. اس میں یا تو وقت کا فرق ہے یا تو اسلام کا ابتدائی دور ہے جس میں سلام بھی جائز ہے. وہ آپ کو حدیث کی کتاب میں مل جائے کہ فلانا آئے اور سلام کر دیا، فلانے نے سلام کا جواب دے دیا. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک یہ عمل جاری رہا؟ آخر تک نہیں تو وہ سنت نہیں. اب یہ جو نام ہے یہ بھی علماء نے سہولت کی خاطر نام دیے ہیں. یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز مباح ہے. یہ کہیں آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر کے جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور ڈالا ہے اور ناراض ہوئے نہ کرنے پر، ہم کہتے ہیں یہ واجب ہے. ایک نام رکھ دیا کہ تاکہ دوسرے کو پتہ چلے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. کر لیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. ہم کہتے ہیں مستحب ہے، پسندیدہ. ایک نام رکھ دیا ہے. نام ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھائی کس کتاب میں لکھے بتا جلدی، ملے ہی نہیں. یہ نہیں، یہ تو پہچان کی چیز ہے. اب میرا نام جو ہے نا کس کتاب میں لکھے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے نام رکھو. اس میں کوئی بھی اچھا نام ہو وہ حدیث کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے نام رکھو. عبداللہ عبد الرحمن اپنے بیٹوں کو رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو بتا دیا اچھے نام رکھو. یہ تو ایک ہو گئی. اب آپ کروڑوں نام اچھے رکھیں وہ سنت کے مطابق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مثال کے طور پر نکلا عبداللہ عبد الرحمن رکھو. عبد الرحمن اپنے بیٹے کا ہی نہیں، ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا. سمجھا؟ یعنی ہر بات کو یہ کہنا کہ بھائی بتا دو یہ کہاں ہے، ایسے نہیں. لیکن نا ہمارے پاس فَإِن لَمْ تَجِدْ، حدیث میں دیکھو فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِمَا اجتہاد. یہ تو قیامت تک ہم کہتے ہیں ہمارا دین کامل ہے. تو کیسے کامل ہے؟ موبائل آ گیا ہے، ریڈیو آ گیا ہے، ٹی وی آ گیا ہے، چینلز آئے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں، لاؤڈ اسپیکر ہیں. تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو بعد کی چیزیں. اور کتنی چیزیں، جہاز آ گیا ہے، ٹیلی فون آ گئے ہیں. اب اس کے مسائل جو علماء بیان کرتے ہیں یہ انہی کو دیکھ کر کے سمجھ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو بات پہنچائیں. اب آپ جو حاضر ہیں اس کے ذریعے آپ اعلیٰ بدل کیا، غائب کو پہنچا دیں. بنیاد تو وہی بات ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام نے صرف بلال سے کہا کہ بھائی آپ اذان دے. کیوں؟ بلال سب سے موٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، رنگ میں اچھے تھے، مال میں اچھے تھے نہیں، تقویٰ میں آگے تھے. لیکن اذان کے لیے بلندی چاہیے، ان کا آواز بلند تھا. تو آواز بلندی اصل میں اذان کے لیے مطلوب ہے. آج لاؤڈ اسپیکر آ گیا، آواز کی بلندی کوئی سمجھ آ رہی ہے تو جا رہی ہے. اب جو ہے نا اذان میں حی علی الصلاۃ، ادھر کے اس والے علاقوں کو پتہ چل جائے. پہلے تو سیدھا حی علی الفلاح ادھر والوں کو. اب ضرورت نہیں کیونکہ لاؤڈ اسپیکر آ گئے ہیں. لیکن ابھی آپ کریں کیونکہ ایک عمل تھا. لیکن اگر رہ جائے تو اذان پہ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ جو مطلوب ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر آ گئے، ادھر بھی آواز جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے.
تو ان کے نام اس لیے ایسے رکھیں کہ جس پر کوئی گناہ نہ ہو، مضمون کر لیا نہیں کیا، اس کا ایک نام رکھ لیا علماء نے، مباح۔ آدمی سمجھ جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی نہیں کی، کوئی مستقل دیکھیں نا، کسی سنت کے بارے میں تاکید کی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بغیر عذر کے چھوڑا نہ ہو، تو اس کا نام رکھ دیا سنت مؤکدہ۔ کیا رکھ؟ سنت مؤکدہ، یعنی اس کی تاکید کی۔ تو یہ سہولت کی چیز، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پورا قرآن نازل کیا، کوئی ایک نشان بھی نہیں، نقطہ ہی نہیں ہے، نقطوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اسلام جب پھیل گیا تو عجم میں چلا گیا، اب ضرورت پیش آ گئی، پہلے ضرورت نہیں تھی۔ اب کوئی کہے یا یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں، یہ مجھے بتا دو کس اس میں، کس حدیث میں، مجھے یہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ بھائی اس وقت ضرورت ہی نہیں، نہ اس پر زبر تھے، نہ زیر تھے، نہ بیج تھے، نہ نقطے تھے، نہ دو، نہ ایک، نہ تین، تو پھر تو یہ قرآن کہاں سے آ گیا؟ یہ تو حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، وہ تو پتھروں پر تھا، کاغذوں پر تھا، اس پر تھا، کھال پر تھا۔ نہیں، اب متبادل ذریعے آ گئے، ذریعے بدل سکتے ہیں، سہولت کی چیز آ گئی ہے، اور بہتر ہو گیا۔ جو مقصد ہے کہ قرآن محفوظ ہو جائے، محفوظ کے نئے نئے ذریعے آ گئے، کیسٹ میں آ گئے، ویڈیو میں آ گئے، آڈیو میں آ گئے، فلانے میں آ گئے، ڈیجیٹل ہو گیا، تو نئی نئی چیزیں ہیں نا۔ ایک کتنی سی چیز ہے، اس کے اندر ساری دنیا جہان کی لائبریری آ گئی ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضور کے زمانے میں کون، اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ادھر میں تو کوئی مفتی تھا نہیں، مفتی ابوبکر یا مفتی عمر، یہ کہاں سے آپ مفتی کو لائے؟ نہیں، مفتی کا معنی فتویٰ دینے والا، بات بتانے والا، مسئلہ بتانا۔ اس زمانے میں یہ الفاظ تو نہیں تھے، لیکن مفتی تھے، مسئلہ بتانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگردوں نے پڑھا ہے حضور سے، ہمیشہ رہے ہیں، وہ مسئلہ بتاتے تھے حضور کے بعد۔ پہلے حضور کے وقت میں تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی، کوئی بھی آتا تھا مسئلہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ قرآن میں اس لیے تو یہ سوال آئے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن القتال، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ کچھ دنوں بعد وہی آ جاتی ہے، بتا دیتے۔ تو نبی بھی خاموش رہتے تھے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن نبی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ورنہ بتا دیتے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، انہوں نے پھر آگے جواب دیے، خود جواب دیے، کبھی تو براہ راست نازل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی بات فرماتے ہیں۔ اب وحی کی دو قسمیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ اگر وہ قرآن میں موجود ہے وہ بات تو جلی ہے، یعنی واضح، روشن، اور اگر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے اور لکھی ہوئی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وحی خفی، کیونکہ وحی کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس لیے فرمائے وما ينطق عن الهوى۔ اور پھر جو ہے وہ سورت جو ہے، سورت تحریم کے اندر ہے، وہ واقعات ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چھپائی اپنی بیویوں سے، یہ وہ کیا بات تھی، کیسے چھپائی، کیسے ظاہر ہوئی، ہاں وہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ان باتوں کو سمجھا کریں۔ بہت لوگ آپ کو کہیں گے نا جی مجھے بتا دو، اور پھر ہماری عجیب بات ہے، دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لاکھوں باتیں تھیں، اب کتابوں میں ہزاروں ہیں، تو اور کہاں چلی گئی؟ اصل میں بعض باتوں کا تکرار ہوا ہے۔ جیسے رمضان میں میرے ایک مسئلہ بتا دیا، اگلے رمضان کو پھر بتاؤں گا، تو بات ہی تو ایک ہی ہو گئی نا، لیکن لکھی گئی، کئی بار لکھی گئی، تو ایسے لاکھوں باتیں ہو گئی، پھر مقررات ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ بات وہی ہوتی تھی، لیکن آگے بیان کرنے والوں نے اسی بات کو کیا لیکن اپنے انداز میں کیا۔ جیسے کوئی کہے کہ وہ ان کے باپ آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کر کے ان کے والد آ گئے، ایک ہی بات، سمجھ میں نہیں؟
تو اس لیے کچھ چیزیں احادیث بالمعنی ہوتی ہیں، کچھ تو لفظ ایک جیسے ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں وہ نبی کوئی کہ رسول، تو کبھی دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ہر بات کو لیے پھریں کہ بھائی مجھے بخاری میں دکھا۔ بخاری تو ایک کتاب ہے نا، اور یہ عجمی ہے، عربی بھی نہیں، یہ اللہ نے عجمیوں سے کام لیا۔ بخاری جو ہے وہ عجمی ہے، مسلم امام مسلم صاحب جو ہیں وہ عجمی ہے، نسائی عجمی ہے، ابن ماجہ والا عجمی ہے، ابو داؤد یہ عجمی، سجستانی یہ عجمی ہے، اللہ نے عجمیوں سے یہاں کام لیا۔ تو انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ ساری جمع کی، انہوں نے جس پر ان کا دل آیا اور ایک اطمینان ہوا کہ یہ صحیح احادیث ہے۔ مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ لولر سے کیا لائے، یار بہت اچھا مال لایا ہوں، بہت اچھے مالٹے لائے ہوں، تو کیا سارے مالٹے اٹھا کے لائے؟ یہ 1 کلو 2 کلو لائے ہو، آپ نے دیکھا کہ یہ اچھے ہیں، اور جو باقی رہ گئے وہ اچھے نہیں تھے، وہ بھی اچھے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ان کے نزدیک صحیح ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے جو غیر صحیح ہیں وہ چھوڑ دیے، نہیں، بہت صحیح بنے، انہوں نے کہا میں نے ان صحیح چیزوں میں سے جو اتنے لاکھ تھی ان میں سے یہ منتخب کیا۔ ہم منتخب کرتے نا، یہ چیز لی، یہ چیز لی، یہ چیز لی، جو چھوڑ دی تو ساری خراب ہے، مجھے اتنی کی ضرورت تھی۔ ہم مثلا ایک چیز پہ 4 حدیثیں ہیں، آپ نے ان میں سے ایک لے لی، بس ہمارے لیے تو کافی ہے ایک بھی اس موضوع پر۔ اس طریقے سے حدیث کا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اس رات کو ظاہر اس طریقے سے کر دیا کہ نبی کے خواب میں آیا تھا کہ فلانی رات ہے، اور بلا دیا گیا کہ آپس میں جھگڑے کی وجہ سے، تو اس میں جھگڑے کی شناخت اور خرابی بھی ظاہر ہوگی کہ مسلمان کا آپس میں لڑنا اچھا نہیں، اور جو چھڑاتے ہیں وہ اچھے لوگ۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ خاندانوں میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم کرو، دوستوں میں لڑائیاں ہیں، محلے والوں میں خفگیاں ہیں، خفگی مت چھوڑو کہ دل صاف رہے، کیونکہ ابھی اگر ناراضگی ہوتی ہے اور آپ ویسے دوسرے کی طرف دیکھ پڑے ایسے، تو کہیں یار مجھے گھور گھور کر کے، اب وہ دیکھنے کو گھور گھور کہتی، وہ لفظ ہی بدل جاتا ہے۔ جب ناراضگی ہوتی ہے نا تو دیکھنا میں کیا ہوا ہے، تو مجھے گھور رہا تھا، اب دیکھنا الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، اور ایسے دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، ان کو تکلیف اور نظر کمزور ہو، یہ ہوتا ہے جب ناراضگی ہوتی ہے۔ پھر ویسے وہ شیطان کہتے ہیں یہ بات بناؤ، یہ بات بناؤ، یہ بات بناؤ، اپنی بہنوں سے لوگ ناراض، بھائیوں سے لوگ ناراض، اپنے نندوں سے لوگ ناراض، یعنی عجیب ایک تماشا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ برا سوچ رہے ہیں، نہیں اچھا سوچو، اللہ پہ چھوڑ دو بس۔ کوئی آپ سے کسی کی برائی بیان کرے، چھوڑو ہم 100 گناہ گار ہیں، اپنی فکر کریں، آپ کو ٹینشن فری ہو جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں نا، ایک دائی ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو سوتے وقت سب سے پہلے اور لاسٹ میں جو دعا کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، اے اللہ۔ وہ جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کو لوگ خواجہ سنا کہتے ہیں، لیکن لوگ ملتے بھی نہیں کہ یار یہ بہت غلط بات ہے، یار اللہ نے اس کو بنایا ہے، اب کیوں نہیں ملتے؟ اب وہ ایک عالم و مولوی ہو کے، اتنی داڑھی و پگڑی ہو کے ان کے محلوں میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 4-5 لاکھ ہر مہینے کے انہوں نے مقرر کیے ہیں ان کو مفت دینا کہ یہ برائیوں سے بچ جائے۔ تو میرے سامنے اگر یہ بات نہ ہو، صرف جانا ہی ہو، تو میں کہوں گی ادھر تو لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیوں بیٹھے ہیں وہ گئے کیوں ہیں؟ اس کو دیکھو، ہم آدھی بات کرتے ہیں، آدھی بات سے ہو جاتے ہیں، اور فلانے ایک عورت کے ساتھ جا رہی ہے، یا عورت کیوں کہتے ہیں، بہن کے ساتھ جا رہے تھے، امی کے ساتھ جا رہے تھے، بیٹی کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے آدھی بات کی، لوگوں کو شک میں ڈال دیا۔ مولوی صاحب نے 2 پیسے جیب میں ڈال دیے، تو کہاں ڈالتا؟ ٹوپی میں رکھتا،
دیکھیں نا، آپ نے مجھے دیے کہ یہ مدرسے کے لیے زکوٰۃ ہے، تو میں کہاں ڈالوں گا؟ ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوں گے؟ نہیں، کہیں تو ڈالوں گا نا۔ ہاں، میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی دے دے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے اپنے پیسے پڑے ہیں تو ادھر رکھ دیتا ہوں کہ مجھے یاد رہے کہ یہ پڑا ہے۔ اس نے تو جیب میں ڈال دی، تو کہاں ڈالی؟ اتنی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم مولوی حضرات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چندہ مانگنا۔ جب ہمیں مدرسے کے لیے ضرورت بہت تھی، شدید زمین خرید رہے تھے، میرا گھر اس سے پہلے بنا، پتہ ہے، مدرسے سے پہلے میرا گھر بنا۔ مدرسے کا خیال بعد میں آیا۔ سلالہ کے ایک آدمی نے کہا، ارے صاحب، 3 بھائیاں 3 بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی تھی کہ مفتی صاحب کا گھر ہی نہیں۔ دوسرا بھائی وہاں پر ہے، وہ ان کے اپنے بچے ہیں، ان کو میراث سے اس نے گھر بنایا۔ میں یہاں اپنا کام کر رہا تھا، 40 سال سے ہوں نا۔ اس زمانے میں ان کی وہ بہنوں کے کہنے پر تھوڑا تھوڑا شروع کیا اس طرح۔ اس کے کئی سال بعد ایک آدمی کے، ایک شاگرد کے کہنے پر کہ آپ بھی ایک مدرسہ بنائیں۔ میں نے کہا چھوڑیں، یہ سب ہمارے مدرسہ نہیں، آپ بھی بنائیں۔ شروع کر دیا، آہستہ 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 آہستہ۔ کتنے سال لگ گئے۔ یہاں کی 2-3 بہنیں، اللہ جزائے خیر دے، قبول فرمائے، وہ کرتی ہیں، سب تو نہیں کرتی، لیکن لوگوں کے ذہن میں نا پورا گولڈ مارکیٹ اس کو مانتا ہے۔ گولڈ مارکیٹ کو مجھ سے محبت ہے، میری بھی ان سے ہے، اوروں سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت محترم لوگ ہیں بڑے ایسے۔ کوئی واقعی حقیقتاً کبھی مجھے قاری صاحب یہ تھوڑا سا، اللہ ہم سب کو جزائے خیر، لیکن یہ جو سینکڑوں کو آپ دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو میری عزیزوں، یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے، تو آپ نے جملہ ایسے بولا کسی عورت کے ساتھ، کسی عورت نہیں، عورت کے ساتھ جملہ۔ کبھی کبھی رنگوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے رنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو آپ کیا کہیں گے اور کوئی؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی عمروں کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی آپ کی بیٹی نے کہا مجھے ساتھ لے جائیں۔ لیکن میں ایک مولوی آدمی ہوں، میرے گھر میں تو سب دنیا آتی ہے، پردے والے بھی آتے ہیں، بے پردے بھی آتے ہیں، فیشنیبل بھی آتے ہیں، اور ہماری وہ بہنیں جو کہ بالکل اپنے آپ کو اس میں رکھتی ہیں، وہ بھی آتی ہیں۔ اب میرے گھر سے کوئی بھی نکلے گی تو میری بیٹی ہوگی۔ اس طریقے سے میری ایک شاگردہ تھی، بال نہیں آئی تھی، تو بعد میں تو بڑے وہ ہو گئی، بال و گمریالے اور یہ وہ قد وہ سب ٹھیک ٹھاک۔ اب وہ ہمارے گھر سے نکلی، پاکستانی مسجد سے۔ چھوڑو یار، ان کی بیٹیاں تو بغیر پردے، میرے زمانے میں بیٹی پیدا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بچا کریں کہ یار اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں۔ اب میں کوئی بھی ہو، بے پردہ ہو، تب بھی ان کی بات ایسے ہی سنوں گا۔ اب یہ یار اس کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور ہمارے پاس تصویر موجود ہے، تصویر تو ہوگی آپ کی، تصویر بھی آپ کو دکھا دیں۔ میں ابھی تو تصویر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، پہلے بہت سختی تھی میری، بالکل ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے۔ ایک دن میں نے کلاس میں کہا، اس زمانے میں جب میں سخت تھا، کہ میری تصویر آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک بچی نے کہا ہے آپ کی تصویر۔ میں نے کہا میری تصویر کیسے ہے، کہاں ہے؟ کہتے ہیں سر جب آپ وہ فلانی مس کے ساتھ کھڑے تھے نا، کیونکہ ذمہ داری میرے پاس تھی، تو کوئی رجسٹر لا رہا ہے، یہ حاضریاں ہیں، کوئی بتا رہے اتنے بچے یہاں آئی ہیں، اتنے نہیں آئی۔ اسکول میں تو ہوتا ہے نا، آج یہ کام ہے، کل امتحان ہے، یہ سارے آتے ہیں پھر دکھاتے۔ اب اس وقت کسی نے تصویر کھینچی، کہتے ہیں وہ فلانی مس کے ساتھ آپ کھڑے تھے۔ میں کھڑا تھا یا وہ کھڑی تھی؟ میں آپ کھڑی تھی۔
جی ابھی کس وجہ سے سختی چھوڑ دی تصویر والی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سختی تو ابھی بھی میں فضول تصویریں نہیں وہ کرتا، صرف جن تصویروں میں گنجائش ہے، علماء نے کہا ہے کہ مثلا یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے تو اس میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، تو جب دونوں طرف کچھ علماء ہو، کچھ ادھر تو علماء نے لکھا ہے اس میں کچھ گنجائش نکل آتی ہے، اس میں آدمی ضرورت کے تحت، جیسے ایک مثال ہے، ضرورت کے تحت آپ تصویر نہیں اتارتے لیکن حج عمرے کے لیے حکومت مجبور کر رہی ہے، تو بڑے بڑے بزرگ بھی وہ پھر مجبوری میں ہوتی ہے۔ کچھ تصاویر کی یہ ہے کہ ان کو تصویروں میں شامل ہی نہیں کیا، جیسے اتنی تصویر ہو، پوری تصویر نہ ہو، تو بعضوں نے کہا ویڈیو کی پوری بھی ہو تو کچھ نہیں، تو ایسے تھوڑا بہت آ کر کے پھر ہر وقت منع کرنے سے پھر آدمی کہتے ہیں چلو کچھ گنجائش تو ہے، تھوڑا زیادہ اس سے اپنے، تو میں اس طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا کبھی تالیف قلب کے لیے تھوڑا گنجائش نکل آتی ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آ گئی بات۔ ورنہ اسکول کے اندر جو میں آگے 84 میں تو 22 سال تو صحیح ماشاء اللہ لگا ہوا، کیونکہ میں 18 سال ڈسپلن انچارج رہا، ہر چیز بالکل۔ میں جب آیا تھا تو وہاں پر وی تھی، صرف وی، جو دوپٹہ ہوتا ہے نا وی کا، سر پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنے بازو ہوتے تھے۔ الحمدللہ جب میں آ رہا تھا تو ایسی بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، برقعوں میں، نقاب میں، یہ ساری چیزیں، اب میں ادھر آ ہی رہا تھا نقاب کا کہ پھر میں نے سمجھ آ گئی بات، گھر والے 2006 میں وہ ہو گئے تھے تو میں نے پھر چھوڑ دی۔ تو 22 سال میں 2 مسجدیں بنائیں، دارالقرآن بنایا، گراؤنڈ کے اندر 200 ٹرک مٹی ڈالی، 300 درخت لگائے، الحمدللہ وہاں کا ایک پائی بھی نہیں لگی، اوپر بلڈنگ 85,000 ریال کی بنی، سب ان سے کہا، ایک پورا ٹرک اسٹیل کا لے آیا، ایک پورا ٹرک سیمنٹ کا لے آیا، لوگ ہی لائے۔ اس لیے مجھے وہاں سے بہت پیار، 2 گیٹ میں نے کیے، پہلے ایک گیٹ تھا، یہ لڑکوں کا، یہ لڑکیوں کا، راستے الگ کر دیے، کھیل کے وہ فلانا کر دیا، باہر سٹیج بنایا، انڈین اسکول کا باہر ہے نا، تو میں کوشش یہ ہوتی تھی آپ آگے جائیں۔ انڈین اسکول کا میں نے دورہ کیا، وہاں گیا، پرنسپل سے ملا، پورا نظام دیکھا، پورا سسٹم، کہ وہ جو ترقی پہ جا رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں، انہیں دیکھ کر کے کیا ہے سائنس ایگزیبیشن، میں تو یار استاد ہوں، عربی کا استاد ہوں، اسلامیات کا استاد ہوں، قرآن کا استاد ہوں، مولوی آدمی ہوں، لیکن میں نے سائنس ایگزیبیشن کرائی، اللہ کی نعمت، پہلی مرتبہ کسی سائنس ٹیچر نے نہیں کرائی، جو کر سکتا تھا تو کر لیا۔ ابھی بھی آتے ہیں استاد، آدمی مجھے بڑا پیار، تو غلط فہمی دور کیا کرے، غلط اس انداز سے کسی کو نہ دیکھیں گے یہ دھوکہ باز ہے۔ مجھے اتنا، جب وہاں کوئی کام پیش آتا ہے نا، میں ایسے لرز جاتا ہوں کہ میں کیسے کروں، میں کیا کروں، لیکن بعض اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس بات سے ہی سمجھ جاتے ہیں اور پھر بغیر کہے اللہ کا کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال 20 لاکھ کا کام ہوا الحمدللہ، یہیں سے رشتہ داروں نے کیا، سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ میری ایک خالہ نے اپنا گھر بیچ کر کے ایک پوری لائن کے کمرے خود بنائے، میری بہن نے 20-25 سال پہلے سوہا کی امی نے 10 لاکھ روپے دیے، کہتے میں میراث نہیں لیتی، 9 بہنیں تھیں، سب کو میں نے میراث دے دی، اس نے اپنا حصہ جو ہے کہتے میں نہیں لیتی۔ بات یہ ہے کہ کام ہو جاتا ہے میرا، لیکن تھوڑا کبھی میں بالکل پریشان ہو جاتا ہوں، ایسے بیمار سا ہو جاتا ہوں کہ اندر میں کیا کروں۔
یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ابھی بن نہیں رہا یا ایسے کچھ چھوٹا کمرہ تھوڑی ہے، جامعہ ہے، 3 وقت کھانا ہے، 3 وقت پینا ہے۔ ابھی ہم نے مفت کتابیں دی بچیوں کو، وہ دینی کتابیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، موٹی موٹی ہوتی، سارے اس کو مفت دیں، کچھ آپ نے دی، کچھ آپ نے، کچھ آپ نے، کچھ آپ نے، کچھ قبل اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب بات کریں تو اس میں 2 پہلو آتے ہیں، آپ اچھے پہلو کو نگاہ میں لائیں، اچھے پہلو کے لائیں، ایسا نہ ہو کہ گناہگار ہو جائے اور آپ کی نیکیاں خراب ہو جائیں۔ تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے اس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا دی گئی، لیکن وہ آخری 10 یا 9 راتوں میں 5 راتیں ہیں، اور وہ طاق راتیں ہیں، اتنا بتا دیا اور قریب کر دیا۔ اور آپ جب لیلۃ القدر دیکھیں گے تو بارش و کیچڑ کے اندر آپ سجدہ کریں۔ یہ صبح جو روشنی ہوتی ہے سورج کی، تو یہ تیز نہیں ہوتی، ایسے ہلکی سی ہوتی ہے۔ وہ دن عجیب سا لگتا ہے، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہوتا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا ہے حضور کے بعد؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے میٹرک سے پہلے بہت ایسی چیزیں دیکھی تھی کہ جو کہ عام طور پر لوگ نہیں دیکھتے۔ اس وقت میں ذکر بہت کرتا تھا۔ میں نے اس لیے اپنی بات بتائی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، تو حقیقی طور پر میں نے کھلے ہوئے آسمانوں کو دیکھا اور اس میں روشنی آ رہی ہیں، ظاہر ہے فرشتے روشنیاں جیسے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں نے دیکھا لیلۃ القدر میں، ایک بہن جو روزانہ 1 ختم کرتی ہے، دوسری بہن اس نے، میری والدہ نے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ صرف نہیں کہ میرے گھر میں لوگوں نے، دنیا جہاں کے لوگ دیکھتے ہیں، اللہ جس کو دکھائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں، مثلا آج کی رات ایک مثال سمجھا رہا ہوں، لیلۃ القدر ہے، لیکن کسی نے محسوس نہیں کیا، لیکن اس کو ثواب مل گیا، اور اس کو وہ اجر و وہ فضیلت بھی مل گئی۔ اس لیے طاق راتیں تو اپنے لیے کم از کم یہ 5 راتیں۔ اچھا، پھر اس میں اور آسانی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، تو درمیان میں اگر آپ سو بھی گئے تو وہ بھی لیلۃ القدر میں شمار ہے۔ اگر آپ نے اس میں قیام کیا تو 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر، رکوع کیا، اس سے لمبے لمبے رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا قیام ہے اتنا رکوع، جتنا رکوع اتنا سجدہ۔ اکیلے نماز میں یہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے پیچھے کھڑا ہے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے مختصر کر دیا کریں۔ تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نہیں کراتے تھے، لیکن اگر وہ کرا رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہونے دیتے تھے کوئی۔ اس لیے اگر کہیں پر تہجد کی نماز ہو رہی ہو تو آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے، بلائی نہیں وہ کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے نا، لیکن اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جائے۔ بہرحال یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں، تو آپ اس کے اندر کریں کیا؟ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ تلاوت کا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو 10 نیکیوں کے بجائے نماز میں 100، پھر رمضان میں 700، اور 700 کو ضرب دے دیں 1000 مہینوں میں، تو کہاں چلے جاؤ گے؟ تو تلاوت رکھیں، اور پھر جو ہے تلاوت کی جو پہلا کلمہ رکھیں، تیسرا کلمہ رکھیں، سبحان اللہ، دیکھیں، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کہیں کہ یار یہ کیا؟ یہ وہ ذات کہ جس کے خزانوں میں کمی آتی نہیں، وہ دے رہے ہیں، تو مزے ہیں نا، مفت میں دے رہے ہیں ہم، کیا ہے ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں۔ یہ ہو گیا، تو کہتے ہیں استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور بہرحال بقیہ جو ہے انشاءاللہ وہ ان راتوں کے بارے میں کل جو ہے وہ ہوگا کہ لیلۃ القدر میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے انزلنا اور ایک ہے نزلنا۔ تو انزلنا کے کیا معنی، نزلنا کے کیا معنی؟ دونوں کا معنی ہے اتارنا،
جو چیز یک بار اترے اس کو انزلنا کہتے ہیں، ہم نے اتارا۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں تو رات ایک ہو گئی، یعنی لوح محفوظ سے جہاں پر قرآن تھا اس کو آسمانی دنیا تک ایک ہی رات میں اتارا، پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق 23 سال میں اترا۔ تو جو 23 سال میں اترا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نزلنا کہتے ہیں، ہم نے اتارا ہے۔ تو نزلنا باب تفعیل جو ہے نا تھوڑا تھوڑا، وہ انزلنا یک بار اتارنا، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک ہی بار میں اتارا۔ جیسے آدمی ایک بار ٹریلر لے آتا ہے اسٹور میں رکھ دیتا ہے، پھر اسٹور سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے دکانوں میں، تو ایک چیز ایک بار آئی وہ اسٹور میں آ گئی، اور اسٹور سے پھر جو روزانہ کی بنیاد پر جو دکانوں کو ضرورت ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت پیش آتی تھی تو وہی آتی تھی، بستر پر بھی، مسجد میں بھی، میدان جنگ میں بھی، فتح مکہ پر بھی، صلح حدیبیہ پر بھی، مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ میں بھی، لڑائی کے دوران بھی۔ یہ وہ جو تھے ضرورت کے تحت، ضرورت کے تحت، ضرورت کے تحت یہ قرآن پورا ہو گیا۔ بہرحال بقیہ چیزیں جو ہیں اس 10 راتوں کے بارے میں وہ پھر بتا دیں گے، اس میں مسائل بھی آتے ہیں۔ عورت کیا کرے اگر اعتکاف کرے گی؟ عورت اعتکاف کہاں کرے؟ اس میں اختلاف کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔